السلام علیکم۔ تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اب جانتے ہو کامل یقین کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آزمائش کی مثال ایسی ہے جیسے تم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو، آگے جانے کا راستہ ہی نہیں، تم نے آگے قدم بڑھانا ہے یہ جانتے ہوئے میں گر جاؤں گا، مگر بغیر کسی سوال جواب کے تم نے قدم رکھنا ہے، یہ یقین رکھ کر میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، مجھے تھام لے گا۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تمہارے حالات تمہارے دل اور یقین کے برعکس ہو، یعنی تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور دل کہہ رہا ہو میرا اللہ مجھے اس سے نکال لے گا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے موسیٰ کے لیے سمندر کے 2 حصے کر کے اس میں راستہ بنوایا تھا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے یوسف کو اس اندھے گہرے کنویں سے باہر نکلوایا تھا۔ ارے کامل یقین تو وہ تھا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا تھا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تم نے بس ہمت نہیں ہارنی، تم نے آنکھ بند کر کے اپنے اللہ پر یقین رکھ کر بغیر سوال کیے آگے بڑھتے رہنا ہے، یہ جانتے ہوئے تم مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، یہی تو تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ ہوں گے معجزے بھی، ضرور ہوں گے۔ تمہاری زندگی میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ نے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے تم نے، جب وہ اللہ اس کائنات میں ہونے والے معجزوں میں کمی نہیں ہونے دیتا تو تمہاری دعاؤں میں مانگے گئے معجزات کیسے نہیں ہوں گے۔ اس کائنات میں موجود ایک ایک چیز جو صرف ایک اللہ کی ذات کے ہونے کی اور معجزوں کی گواہی دیتی ہے، تم صبح سے شام معجزے ہی دیکھتے ہو۔ اپنے آپ کو ہی دیکھو، تمہیں بنانے میں اللہ نے کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، تمہارے جسم میں، تم خود بھی تو اپنے آپ میں ہی ایک معجزہ ہو۔ دور کہیں ریگستانوں میں جہاں خشکی کے سوا کچھ نہیں، صرف بنجر زمین ہے، وہاں پودوں کا اگنا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ آسمان میں اڑتے پنچھی اور ایسے خوبصورت جانور جو تم نے ابھی تک دیکھے بھی نہ ہو، یہ سب اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ جب تم یہ دیکھتے ہو تمہارا سہارا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تمہارا اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے ڈر کے، تو بتاؤ وہ کیسے تمہیں مایوس لٹا سکتا ہے۔ وہ رب ان کو بھی عطا کر رہا ہے جو اس سے مانگ نہیں رہے، اور وہ کیوں تمہاری نہیں سنے گا جب تم صرف اسی سے مانگتے ہو۔